الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساتواں پارہ اس کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چار چیزوں کی حرمت کو بیان کیا۔ فرمایا اے ایمان والو، انما الخمر شراب، جوا، بتوں کی عبادت اور قسمت آزمائی یعنی فال نکالنا رجس من اعمال الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے نری گندگی ہے، برا کام ہے، اس لیے فاجتنبوہ، تم ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب اور فلاح پا جاؤ۔ اگر آپ کو کوئی سبق یاد ہو تو دوسرے پارے میں ہم یہی مضمون کسی حد تک پڑھ چکی ہیں، سن چکی ہیں۔
وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے پیغمبر کہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اللہ نے وہاں پہ جواب دیا فرما دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ شراب کی حرمت ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوئی کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ تمہارے اوپر شراب حرام ہے، جس طرح کہ فرمایا لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ایک ہی دفعہ فرما دیا، یا فرمایا لوگوں تمہارے لیے زنا کو حرام قرار دیا ہے، یا فرمایا لوگوں تمہارے اوپر اب زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات کی طرف اللہ نے ایک ہی بار شراب کا حکم نازل نہیں کیا، آہستہ آہستہ تدریجاً بالکل لوگوں کو سمجھا کے اللہ نے شراب کا حکم 3 بار نازل کیا۔ آواز دا پتہ نہیں کہ میں تیز ہوندی، تھوڑی آواز تیز کرو، چھوٹے سیٹ دا نا اتنے پاور لکھو، اس نو زیادہ کر دو، یا پہلا بٹن یا آخری بٹن۔ اللہ نے شراب کی حرمت 3 بار نازل کی۔ پہلی بار فرمایا کہ اس کے اندر گناہ بھی ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے، نفع بھی ہے۔ نفع تو اس طرح ہے جوئے کے اندر کہ بندہ آنن فانن بادشاہ بن جاتا ہے، نقصان اس طرح ہے کہ آنن فانن بندے کا گھر اجڑ بھی سکتا ہے۔ شراب کے اندر نفع یہ تھا، تسکین ملتی تھی، ذہنی طور پہ تھوڑا سکون مہیا ہو جاتا، لیکن نقصان یہ تھا ماں بہن کی تمیز کا فرق نہیں رہتا تھا، حلال حرام، اچھے برے، جائز ناجائز، بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا۔ اس لیے لوگ شراب پیتے رہے۔ اللہ نے صراحتاً ذکر نہیں کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، اتنا ہی فرمایا کہ بس تمہارے لیے شراب کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ جس طرح بندہ کوئی مشورہ پوچھتا ہے تو مشورہ بتایا دیا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے حلال بھی ہے، تمہارے لیے حرام بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ لوگ پیتے رہے۔ ایک دن آ گیا، ایک صحابی نے دعوت کی، نماز مغرب کا وقت ہوا، انہوں نے ایک صاحب کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، سورۃ کافرون کو پڑھا، نماز کے اندر زبردست غلطی ہو گئی۔ اب اللہ نے دوسرا حکم ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جس وقت کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب صحابہ تھوڑے سنبھلے، بھائی شراب ویسے تو جائز ہے لیکن صرف جس وقت نماز کا وقت ہو آگے پیچھے اس وقت نہیں پینی ہے۔ اس میں بھی اللہ نے چھوٹ دے دی کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم نے اس وقت شراب کے قریب نہیں جا۔ صحابہ نمازیں بھی پڑھتے رہے،
آگے پیچھے شراب بھی پیتے رہے، کیونکہ وضاحت کے ساتھ حرمت کو بیان نہیں کیا گیا۔ پھر ایک موقع آیا، اسی طرح ایک صحابی نے دعوت کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعوت کے اندر موجود ہے۔ دعوت کے بعد شراب کا دورہ چلا، شراب پی، جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ شعر کہتے تھے، لوگ اپنے بڑوں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، ان کے کارناموں کا تذکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے اشعار شروع کیے جس کے اندر انصار کی ہجب کو بیان کیا، انصار کی مذمت کو بیان کیا۔ تو ایک انصاری صحابی نے ایک اونٹ کا جبڑا اٹھایا، ہڈی دے ماری، اسی وقت ان کو زخم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یا اللہ بین لنا بیانا شافیہ، ہمارے لیے اس شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری جو آج ہمارا سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ او لوگو، شراب، جوا، بتوں کی عبادت اور یہ تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ اس لیے تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی آیت اتری تھی جس کے اندر ایک طرف فائدہ تھا ایک طرف نقصان تھا بتائی گئی، تو اسی وقت کہا یا اللہ کوئی واضح بیان فرمائیے۔ پھر جب دوسرا واقعہ ہوا وہ نماز والا، سورۃ کافرون والا، تو تبھی عمر کا دل مطمئنہ ہوا، تو کہنے لگے یا رب العالمین کوئی واضح حکم نازل فرمائیے شراب کی حرمت کے بارے میں۔ پھر جب یہ تیسرا واقعہ ہوا تو اس وقت آپ کو یہ آیت سنائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ تو فرمایا اب اللہ کی طرف سے واضح حکم آ گیا ہے، شراب سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ۔ توجہ ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو اس میں اللہ نے یہ آہستہ آہستہ کیوں ان کو حکم دیا؟ یکبارگی کیوں نہیں منع فرمایا؟ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں منع فرمایا کہ تمہارے اوپر شراب منع کر دی گئی ہے، تم شراب نہیں پی سکتے ہو، حرام ہے تمہاری اوپر؟ نہیں، اس لیے منع نہیں فرمایا کہ شراب ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور جو چیز جس کا بندہ ایک مرتبہ عادی ہو جائے اس سے وہ چھڑوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس چیز کی بندے کو عادت ہو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ ایسی مشکل ہوتی ہے کہ ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اب ماں اس کا دودھ چھڑوا دے تو وہ بچے کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ جس طرح یہ دودھ اس کے لیے مصیبت بن رہا ہے، چھوٹ جانا اس کا، چھڑوا دینا، ایسے ہی یہ شراب بھی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، زمانہ جاہلیت سے پی رہے تھے، اور ہر محفل کے اندر ہر قصے کہانیوں کے سنانے کے وقت یہ لوگ شراب کا دورہ چلایا کرتے تھے۔ یکبارگی منع نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ توجہ ہے؟ پھر جب یہ حرمت آئی شراب کی، اللہ نے اس کو حرام کیا، صحابہ نے یار عجیب طریقے سے عمل کیا، اطاعت کی حد ہی کر دی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے کسی نے آواز لگائی، او مدینے والو، اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت آ چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس نے مہمان نوازی کی تھی، بھائی ذرا جاؤ تو صحیح ہے، کون ہے آواز لگانے والا، کس قسم کی آواز لگائی جا رہی ہے؟ ایک صحابی باہر نکلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے شراب حرام ہو چکی ہے، اس کی آواز لگائی جا رہی ہے مدینے کی گلیوں کے اندر۔ صحابہ نے اسی وقت جو گلاس، مشکیزیں، مٹکے، پیالے ان کے ہاتھوں میں تھے اسی وقت بہا دیے، انڈیل دیے،
اور کہتے ہیں جب یہ شراب حرام ہوئی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر کئی مہینوں تک شراب کی بدبو آتی رہی. نہیں سوچا اس میں ہمارا نفع ہے، نہیں سوچا کہ اس کو ہم بیچ کے کسی اور کھاتے میں لگا دیں. ایک صحابی رسول میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر سال کوئی نہ کوئی تحفہ، غالباً تمیم داری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھیجا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے نا بڑی قیمتی شراب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی، تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد پیچھے اللہ نے اس کو حرام کر دیا؟ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئی ہے، چلو قیمتی بھی ہے، اس کو بیچ کے اس کی قیمت کسی کھاتے میں لگا دیں، پیسوں کو کسی کھاتے میں لگا دیں. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ نے ان کے اوپر گائے کو حرام کیا تھا، اللہ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ گائے کھانی تو چھوڑ دی، چربی کھانی تو چھوڑ دی، لیکن اس کو استعمال کیا، اس کا تیل بنانے لگے، روغن بنانے لگے. یعنی طریقہ ایک نکال لیا نا. فرمایا جو چیز حرام ہوتی ہے نا اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے. شراب حرام ہے تو اب اس کی قیمت بھی حرام ہے. گائے حرام ہے تو اس کے ایک ایک عضو سے فائدہ اٹھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا، علماء لکھتے ہیں کہ بھائی یہ جس طرح کوئی کام گناہ والا ہے، فلموں کا دیکھنا حرام ہے، گانا بجانا، گانا سننا حرام ہے، نشہ آور چیزیں کھانا پینا حرام ہے، اسی طریقے سے ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ جو چیزیں شریعت کی طرف سے ممنوع ہیں، حرام ہیں، ان کا کاروبار بھی تمہارے لیے کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر ان کو کسی علاقے میں غالباً یمن کی طرف بھیجتے ہیں. فرمایا بشروا ولا تنفروا، وہاں پہ جاؤ، لوگوں کے لیے خوشی کا سامان بنو، لوگوں کے لیے خوشخبریاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو. ولا تنفروا، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، آسانیاں پیدا کرو. اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ تو بتا دیجیے. ہم لوگ دو طرح کی شراب بنایا کرتے تھے، ایک کو بتا کہتے ہیں، بتا یہ شہد سے بنائی جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسری شراب ہے مزر، اس کو ہم چاول اور چینے سے بناتے ہیں، جو سے بناتے ہیں ملا کے. اے اللہ کے پیغمبر ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرنے والی ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. جس چیز سے نشہ پیدا ہو. اور ایک زیادہ چیز ہے، گلاس جو ہے وہ نشہ پیدا کرتا ہے، اب اس کا ایک گھونٹ بھی تمہارے لیے حرام ہے. جس چیز کی زیادتی کی وجہ سے نشہ آ رہا ہے، اب اس کا تھوڑا پن بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام. یہ نہیں ہے کہ گلاس سے تو بندہ مست ہو جاتا ہے تو چلو گھونٹ سے نہیں ہوتا. فرمایا ہر وہ چیز جس کی زیادتی اور جس کی کثرت تمہارے لیے نشہ بناتی ہے، اس کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس شراب کے متعلق 10 آدمیوں پہ لعنت بھیجی ہے. 10 سال. رس نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے، پینے والا، پلانے والا، تحفے میں دینے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کو اپنے کھاتے میں لگانے والا، ان سب لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ان سب لوگوں. اور جس نے دنیا کے اندر شراب کا ایک گھونٹ پی لیا، اللہ تعالیٰ جنت کی شراب سے اس کو محروم کر دیں گے. اور جو بندہ دوام کرتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے. پوچھا گیا کہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے اسلام نے فرمایا
یہ جہنمیوں کا کچ لہو ہوگا، خون ہوگا، پیپ ہوگی جو اس کو پلایا جائے گا، ابلتا ہوا گرم، اس کی آنتیں تک اس کے پخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ جعفر کی 4 خصلتیں، خوبیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور ان 4 خوبیوں کی وجہ سے یہ جعفر اللہ کی ہاں محبوب ہے۔ آپ نے جعفر کو بلایا، بھائی تمہارے اندر کون سی وہ 4 خوبیاں ہیں اے اللہ کے پیغمبر؟ آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں۔ ایک خوبی تو یہ ہے، یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہیں پی تھی۔ نمبر 2، جھوٹ، گھٹیا کام، گھٹیا لوگوں کا کام ہے، اس لیے میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی جھوٹ اے اللہ کے پیغمبر۔ تیسری چیز، میں اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کی وجہ سے بڑی غیرت والا ہوں، بڑی عزت والا ہوں، اس لیے میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی بھی زنا بھی نہیں کیا۔ نمبر 4، اے اللہ کے حبیب، مجھے پتا ہے یہ بت ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر ان کی کبھی عبادت بھی نہیں کی تھی۔ یہ 4 خوبی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ کیا تھے؟ محبوب تھے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور یہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت ایک اللہ کے نیک بندے عابد کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اس کو اپنے کمرے میں بلوایا، باہر سے دروازہ بند کروا دیا، اس کے سامنے 3 چیزیں رکھ دی، یہ بچہ اس کو قتل کر دے، یا میرے ساتھ زنا کر لے، یا یہ شراب ہے یہ پی لے۔ اب اس کے سامنے 3 چیزیں آ گئی ہیں، بچے کو قتل کرنا 1، شراب پینا 2، زنا کرنا 3۔ عابد تھا، عالم تھا، اس نے سوچا قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، ان دونوں سے کم درجے کا جو گناہ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ شراب پی۔ شراب پی، 2 گھونٹ پیے، عقل و حواس جاتے رہے، شراب بھی پی لی، بچے کو قتل بھی کر دیا، زنا بھی کر بیٹھا۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ 3 احکامات کے ذریعے سے حکم سنائے، کیونکہ شراب ان مکہ والوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ پہلے فرمایا کہ اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، تھوڑا سا ان کو اشارہ کیا، پھر فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس وقت نماز کا وقت ہو تم اس وقت نشہ مت کرو، نماز سے قریب نہ جاؤ، تم نشے کی حالت کے اندر ہو۔ پھر تھوڑے اور سنبھلے، لیکن شراب پیتے رہے کیونکہ صراحتاً حکم نہیں تھا۔ پھر جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیں واضح طور پہ یا رب العالمین بیان سنائیے شراب کے بارے میں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اچھا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہے، والمیسر، میسر سے ہی یاسر ہے، یاسر کا مطلب تقسیم کرنے والا، جوے کو کہتے ہیں، جوا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے گھر اجڑ جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے معاشرہ تک تباہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ محنت کرنے والا، ایک بندہ مشقت کرنے والا، حلال کی روزی کمانے والا، جب وہ جانتا ہے نا کہ مجھے آنن فانن کیا ہے اتنے لاکھوں روپے مل جائیں گے، وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، سست مزاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا والمیسر،
تمہاری اوپر جوئے کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے چوسر بچوں کا اخروٹ کھیلنا شرطیں لگا کے، بنٹے کھیلنا، لڈو کھیلنا، یہ سب اس زمرے میں آتی ہے۔ یہ لاٹری کا نکالنا، یہ سب کی سب چیزیں اس میں حرام کر دی گئی ہیں۔ والانصاب، تیسری چیز فرمائی والانصاب، بتوں کی عبادت۔ انصاب نسب سے ہے، اصل میں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو لے جا کے غیر اللہ کے نام کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ قرآن نے جہاں پہ نا 3 چیزوں کو ذکر کیا نا، وہاں پہ چوتھی چیز بھی ذکر کی، انما الخمر نہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ ہر وہ جانور حرام ہے جو ٹکر لگنے سے مر جائے، ہر وہ جانور حرام ہے جس کو گاڑی کی ٹکر لگنے سے وہ مر جائے، پھانسی آ جائے، بیمار تھا مر گیا، کسی وجہ سے بھی وہ مردار ہو گیا ہے، تم نے ذبح نہیں کیا تو اب وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ والدم، دوسری چیز دم مسفوح، جب جانور کا گلا کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والا خون بھی تمہارے لیے کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ کیوں کیا؟ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے کیا۔ عیسائیوں کی رسم تھی، بچہ پیدا ہوا، بکری کو، بکرے کو، دمبے کو ذبح کیا، روئی لی کاٹن، اس خون کے ساتھ لت پت کی، اس بچے کے سر کے اوپر لگایا، ایک خاص عمل کیا اور کہتے تھے اب یہ مکمل نصرانی بن گیا ہے، اس کو نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ نے ان کی تردید کی، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اے لوگو، ایک یہ تم رنگ کے ذریعے سے بچوں کو رنگتے ہو، ایک اللہ کے دین کا رنگ ہے۔ تمہارا رنگ ظاہری جسم کے اوپر چڑھتا ہے، اللہ کے دین کا رنگ دلوں کے اوپر چڑھتا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوتا ہے؟ یہ خون ہے، یہ رنگ ہے، یہ تو دھونے کے ساتھ، غسل دینے کے ساتھ اتر جائے گا، لیکن یہ جو دل کے اندر ایمان کا رنگ چڑھ جائے تو اب چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، جنگ آئے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی دین کی محبت طاری ہو گئی ہے، اللہ کی محبت سوار ہو گئی ہے۔ والدم، یہ خون بھی تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی تمہاری، خنزیر کا گوشت کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ انسان کو اصل جانور سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ اس کا گوشت ہوتا ہے۔ جانور سے اصل چیز کیا مقصود ہوتی ہے کہ ہم جانور سے کیا لیں؟ گوشت لیں، تو اللہ نے صرف گوشت کا ذکر کیا، ورنہ اس خنزیر کا ایک ایک جزو ہم حرام ہے۔ یہ باقی جانور ہے نا، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اگر وہ بظاہر حرام ہے، اگر تم نے ان کی کھال کو خشک کر کے اپنے لیے استعمال کر لیے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اس کا ایک ایک جز حرام ہے۔ بال حرام، ہڈی حرام، کھال حرام، گوشت حرام، سب چیزیں اس کی حرام ہیں، نفع نہیں اٹھا سکتی۔ اور آخری چیز جو میں اصل میں بتانا چاہتا تھا، وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ فلاں دربار پہ جا کے اس کو ذبح کرنا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا ان لوگوں نے بھی یہ بنائے ہوئے تھے، ٹھٹھے سے بنائے ہوئے تھے، ایک بڑے بڑے ٹھیلے سے بنائے ہوئے تھے جہاں پہ جانوروں کو لے جا کے غیر اللہ کے، یہ لات کے نام کا ہے، یہ عزا کے نام کا ہے، یہ منات کے نام کا ہے، اپنی صحت کے لیے، اپنی شفا کے لیے یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ کام بھی ہے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں سے مراد کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، اور وہ ہلنا ہلال سے ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، یعنی بلند ہونا۔ سنیں، فرمایا ہر وہ جملہ،
ہر وہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو. یہ کہنا بھی حرام ہے کہ یہ فلاں بندے کے لیے ہے, یہ فلاں بزرگ کے لیے. جب دینے والا اللہ ہے تو یہ چیزیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ ما اہل والانصاب, یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. والازلام, ازلام کہتے ہیں تیر کو. تیروں کے ذریعے سے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ قسمت آزمائی کرتے تھے. ایک ترکش ہوتا تھا, اس کے اندر تیر ہوا کرتے تھے. کسی تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا نعم, ٹھیک ہے. کسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا, ٹھیک نہیں ہے. مسجد کے بیت الحرام کے خادم کے پاس وہ کرتا تھا, اور جب بھی کسی نے قسمت آزمائی کرنی ہوتی تو 100 روپیہ دے کے اسے, اب کوئی آیا ہے جی میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں جی, میں قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں جی, بتاؤ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب وہ ترکش میں سے تیر نکالتا ہے, اگر لکھا ہوا ہے نعم, بھائی ٹھیک ہے کاروبار شروع کرو جی, یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. اگر لکھا ہوا ہے لا تو فرمایا نہیں نہیں نہ کرو, یہ تجھے کاروبار کام نہیں آئے گا, نقصان دے گا. یہ تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی ہم تو نہیں کرتے نا, اگرچہ وہ دور وہ دور تھا. اس زمان ہم تو بس صرف ہی جاتے ہیں, یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بتائیں جی میری کتنی شادیاں ہوں گی. ہم تو کوئی نہیں کرتے نا. وہاں پہ وہ لوگ وہ کام کرتے تھے اور ہم یہ کرتے ہیں ان کے سامنے. جو 4 پیسوں کے لیے فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہے, سارا دن مٹی, سارا دن دھوپ, سارا دن لوگوں کے قدموں کی جو مٹی ہے وہ ڈھال رہا ہے, اس کے سامنے کہ ہمیں بتا یہ ہماری قسمت. سنیے میں حدیث سنانے لگا ہوں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس چلا گیا, ہاتھ دکھا دیا, اس نے جو بات بتا دی, اس نے تصدیق کر دی, 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس نے اس نجومی کو خدائے واحد کے ساتھ شریک کر دیا ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اور غیبوں کی باتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کو اللہ کی ذات, کیا اس کو پتہ ہے آنے والی حالات کا؟ جو تمہارے لیے فیصلے کر رہا ہے تیری اتنی شادیاں ہوں گی, تیرے لیے فیصلے کر رہا ہے تیرے اتنے بیٹے ہوں گے, تیری اتنی دکانیں بن جائیں گی, ان کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو. وہ اللہ تو ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اللہ ایسا ہے کہ نہیں جانتا کوئی غیب کو, نہ آسمانوں میں. آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں. آسمانوں میں کون ہے؟ انبیاء کی ارواح مقدسہ ہیں. آسمانوں میں کون ہے؟ عیسیٰ ہیں. آسمانوں والے بھی نہیں جانتے. والارض, جو زمین کے اندر ہے وہ بھی نہیں جانتے. زمین کے اندر کون ہے؟ انسان ہیں, جنات ہیں, کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں. زمین والے بھی نہیں جانتے. کس کو نہیں جانتے؟ غیب کو نہیں جانتے. پھر کون جانتا ہے؟ الا اللہ, اللہ ہی جانتا ہے. اگر تم یہ کام اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے تو اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ایک خاص صفت ہے غیب کا جاننا. اور میرے بھائی سنیں, قطرے سے لے کے سمندر تک کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ایک پتے سے, ہمارے گھروں میں درخت ہوتے ہیں نا, ہم ایک درخت کے بارے میں نہیں جانتے. ایک پتے سے لے کے جنگلات تک کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ایک ذرے سے لے کے صحرا تک کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. چونٹی سے لے کے 18,000 کم و بیش مخلوقات, ہاتھی تک کے جانور تک کا علم کس کے پاس ہے؟ ہمارا علم کیا ہے؟ باپ کا پتہ ہے, دادا کا پتہ ہے, اوپر کوئی پتہ نہیں کون تھے. اللہ کو تو چیونٹیوں کے بارے میں پتہ ہے, اس کی دادی یہ ہے, اس کی نانی یہ ہے, اس کی پھوپھی یہ ہے. پتہ جو گرتا ہے اللہ کو پتہ ہے یہ کب پیدا ہوا, کتنا عرصہ درخت پہ رہا, کب یہ گرا ہے, کب یہ خشک ہوگا, اوپر سے نیچے آتے تک کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوا. یہ کلی علم کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے. اس لیے یہ غیب کی باتیں ہیں, یہ غیب کی خبریں ہیں.
جن کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے فرمایا یہ 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 بتوں کی عبادت، نمبر 4 تیر کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرنا. فرمایا یہ سارے کام رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ، تم ان سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.